الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذهب الله عبدا كريمتيه وجبت له الجنة قيل يا رسول الله وما كريمتاه قال عيناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم المقام بانی مدرسہ مولانا محمد عثمان صاحب دامت برکاتہ اور حضرت مولانا محمد انصر صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا گلزار احمد صاحب مدظلہ العالی اور اس مدرسے کے اساتذہ کرام، طلباء عزیز اور شہریان میل وشارم، دیگر حاضرین کرام اور علماء اعظام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مدرسے امدادیہ کے طلباء کا آج جلسہ دستار بندی منعقد ہے. ہم نے دیکھا کہ جہاں اس مدرسے میں بینا طلباء پڑھ رہے ہیں، وہیں کہیں ایک زیادہ طلباء نابینا بھی زیر تعلیم ہیں. بینا طلباء کو پڑھانا آسان ہے، جیسا کہ عام طور پر بینا طلباء ہی کے مدارس قائم ہے. دارالعلوم سبیل الرشاد ہے، وہاں صرف بینا طلباء کی تعلیم ہوتی ہے. دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر العلوم سہارنپور ہے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے. بڑے بڑے اور عظیم درس گاہیں سب ایسے ہی ہیں کہ جس میں بینا طلباء کی تعلیم ہوتی ہے. اور یہاں مدرسے امدادیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ بینا طلباء کے ساتھ ساتھ نابینا طلباء کی بھی بہت ہی عمدہ اور بہترین انداز میں ان کی تعلیم جاری ہے. اللہ رب العزت اس مدرسے امدادیہ کی خدمات کو قبول فرمائے. ہم یہاں میل وشارم میں آتے جاتے ہیں، ہم صرف مدرسے حسنات کو جانتے ہیں اور مدرسے مفتاح العلوم کو سنتے ہیں. ان دونوں ہی مدرسوں سے ہم واقف، لیکن ہم کو اس بات کی اطلاع نہیں تھی کہ مدرسے امدادیہ للمکفوفین بھی یہاں قائم ہے.
آج کا یہ دور بہت ہی شر اور فساد کا دین ہے، زمانہ ہے۔ یہ زمانہ بہت ہی ہم سب کے لیے انتہائی پرخطر ہے۔ باطل بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طریقے سے حق پر وہ مسلط ہو اور اہل حق کو مجبور کرے اور ان کو مقہور کرے اور ان کو دبائے رکھے۔ معمولی بہانے اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے، ان کے مذہبی کتاب سے دور رکھا جائے۔ یہی پوری دنیا میں حق کے خلاف، اسلام اور شریعت محمدیہ اور قرآن کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں۔ معمولی بہانے سے ایسے موقع پر وہ طلبہ جو نابینا ہوتے ہیں ان پر قبضہ کرتا ہے باطل اور ان کو اچک کر اپنے ادارے میں لے جاتا ہے عیسائی مشینری، اور وہاں ان کو تعلیم کے بہانے اور اس کا مزہ چکانے کے ارادے سے وہاں لے جاتے ہیں اور ان کو اپنے دین حق سے ہٹا دیتے ہیں۔ ایسے کتنے لڑکے ہوں گے جو ان پر باطل نے قبضہ کیا اور یہاں سے ہٹا کر ان کے ماں باپ سے، ان کے اقربا سے، رشتہ داروں سے ہٹا کر اپنے ادارے میں لے گئے اور ان کو مرتد کر لیا۔ لیکن بہت خوشی ہوئی کہ مدرسہ امدادیہ والے ایسے اداروں کو معلوم کرتے ہیں جہاں ہمارے ویسے مسلمان لڑکے جو نابینا ہیں مجبور ہو کر وہاں وہ پہنچ چکے ہیں، وہاں وہ محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے ان کو یہاں لاتے ہیں اور ان کو تعلیم و تربیت کا انتظام فرماتے ہیں۔ بہت مبارکبادی کے قابل ہیں امداد المدرسہ امدادیہ والے، بہت ہی زیادہ مبارکبادی کے قابل ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آدمی جب گمراہ ہو جاتا ہے، آدمی جب سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے کو اختیار کر لیتا ہے اور پھر وہ اس مرکز میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو وہاں سے ہٹانا بہت مشکل ہے۔ کوئی بے نمازی ہے اور کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اس کو سمجھا بجھا کر اس کو اس برائی سے روکنا یہ آسان ہوتا ہے۔ اگر اس کو وہاں سے اس معاشرے سے ہٹا کر اس کے دوست احباب سے الگ کر کے اس کو سمجھایا جاتا ہے تو اس کو سمجھانا آسان ہے، اس کو اس برائی سے روکنا بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن ایک شخص، ایک مسلمان، ایک دیندار، اللہ کی توحید کو ماننے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل اور اس پر ایمان رکھنے والا، جب وہ سیدھے راستے سے اس کو ہٹا دیا گیا اور اہل باطل نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کے اپنے دین اسلام سے ہٹا کر اس کو غلط راستے پر انہوں نے ڈال دیا اور ڈالنے کے لیے اس پر محنت کر رہے ہیں، ایسے موقع پر اس بچے کو وہاں سے نکالنا
اور اس طریقے سے قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا اور ان کے سینوں کو علوم قرآنیہ سے مزین اور آراستہ کرنا، یہ بہت ہی عظیم کام ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مدرسہ امدادیہ کے محتمیم صاحب کو اور ان کے رفقا کو اور ان کے اساتذہ کو اور ان کے ذمہ داروں کو، جو اس طریقے سے محنت کرتے ہیں اور آج یہ مدرسہ ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ اور یہاں جہاں نابینا طلبہ کی تعلیم و تربیت جاری ہے، اسی طریقے سے بینا اور نابینا دونوں کی بھی تربیت جاری ہے۔ اللہ کی بہت زیادہ بڑی نعمت ہے، یہ آنکھ بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ ویسے اللہ رب العزت نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے، بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اتنی نعمتیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آسمان و زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، جتنے فوائد آسمانوں میں اور زمینوں میں ہمیں رکھے ہیں وہ تمام فوائد تم کو پہنچائے جاتے ہیں۔ آسمان سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، زمین سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، آسمان سے بارش برستی ہے اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ گویا ہم نے آسمان و زمین کو، آسمان و زمین کے اندر رہنے والی چیزوں کو ہم نے تمہارے فائدے کے لیے کیا کر دیا ہے، ہم نے قربان کر دیا ہے۔ اس طریقے سے انسان پر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں، اور اللہ نے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ نے ہر ظاہری نعمتوں سے بھی تم کو ڈھانپ لیا، باطنی نعمتوں سے بھی تم کو ڈھانپ لیا۔ ظاہری نعمتیں بھی تمہیں عطا فرمائی اور باطنی نعمتیں بھی تم کو عطا فرمائی۔ ظاہری نعمت ہے اور باطنی نعمت ہے، جو نعمتیں نظر آتی ہیں وہ بھی ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، جو نعمتیں نظر نہیں آتی وہ بھی اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ بے شمار نعمت خداوند کریم نے ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں کتنی نعمتیں، کتنی نشانیاں ہماری ذات پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں۔ تمہاری ذات میں، تمہارے جسم میں، تمہارے بدن میں، بدن کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نشانیاں ہیں جو ہماری قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایسی عظیم نعمتیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہے۔ غور کرو جو نعمت ہے صرف ہاتھ انگلیوں کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر انگلی میں ہمارے اگر 3 شکن نہ ہوتے، 3 جوڑ نہ ہوتے تو آدمی کس طریقے سے انگلی کو استعمال کر سکتا تھا اور ہاتھ کا استعمال کیسے کر سکتا تھا، کس طریقے سے کسی چیز کو پکڑ سکتا تھا۔ اگر وہ 3 جوڑ نہ ہوتے انگلیوں میں تو پھر ایسی صورت میں اپنے کسی بھی چیز کو اپنے ہاتھ سے اٹھانا، پکڑنا اور اس کو استعمال کرنا صحیح نہ ہوتا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا تو فی انفسکم، تمہارے اندر کتنی نعمتیں ہیں، تمہارے اندر کتنی نشانیاں جو ہماری قدرت پر دلالت کرنے والی ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت نے کتنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، کتنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، دنیاوی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا، اخروی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا، ظاہری اور حصی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا، اور باطنی اور معنوی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا، اور اخروی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ اور ہر نعمت کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ، کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ بار بار اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
اللہ نے اس سورت کو رحمان کے لفظ سے شروع فرمایا، رحمان کے لفظ سے شروع فرمایا، میں رحمان ہوں، رحم کرنے والا، انتہائی مہربانی کرنے والا، مہربانی اور رحم کرنے میں تم کو کتنی نعمتیں تم کو دیتا ہوں، دیکھو اس سورت میں اس کو ذکر کرتا ہوں، اس سورت میں ان تمام نعمتوں کو اپنے رحم و کرم سے تم کو میں نے عطا کیا ہے، اور پھر یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، شمس و قمر ہے، اور پھر یہ نہر ہے، دریا ہے، اور ایسے بے شمار نعمتوں کو ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ نعمتیں صرف انسانوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ جنات کے لیے بھی نعمتیں، جنات کے لیے بھی نعمتیں، اسے اللہ رب العزت دونوں سے خطاب کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں سے خطاب ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن میں جب جنات کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے یہ سورت پڑھ کر سنائی تو تمام جنات نے اللہ کی تمام نعمتوں کا اقرار کیا اور مانا اور تسلیم کیا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو انہوں نے کہا لا بِشَيْءٍ من نعم ربک نکذب ربنا، اے پروردگار ہم تیری نعمتوں میں سے ہم کسی بھی نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے، اس کی تکذیب نہیں کرتے۔ تمام جنات نے اقرار کیا کہ تیری نعمتیں بے شک بہت ہی زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ فللہ الحمد، اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے نعمتوں کی تقسیم فرمائی اپنے کتاب کے اندر، اسی آیت کے تحت میں تفسیر کرتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں بتا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن کو تو نے نعمتوں سے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اس انعمت علیہم کے لفظ پر جو تفسیر فرمائی، انعام کی جو مختلف اقسام بتائے، ان تمام اقسام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار اللہ رب العزت نے کن کن نعمتوں سے ہمیں نوازا، دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازا اور اخروی نعمتوں سے بھی نوازا۔ دنیاوی نعمتوں میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں بطور وہب کے محبت فرمائی ہے، اور ہماری کوشش کے بغیر اللہ نے جو دنیا کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ موہوب نعمتیں بھی ہیں، اور پھر دنیاوی نعمتوں میں بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے کسب پر ہم کو عطا فرماتے۔ موہوب نعمتیں بھی ہیں اور کسبی نعمتیں بھی ہیں۔ موہوب نعمتیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو زندہ پر ہم کو پیدا کر کے ہمارے جسم میں روح پھونکی، یہ وہبی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے مانگے بغیر، ہماری محنت کے بغیر اللہ رب العزت نے ہم کو زندہ کیا، ہمارے بدن میں روح ڈالی، پھر اس کے بعد عقل عطا فرمائی۔ عقل ہم کو اللہ رب العزت عطا نہ فرماتے تو پھر انسان کیسے زندگی گزارتا؟ روح ڈالا اور پھر عقل بھی عطا فرمائی، اور پھر ہمارے جسم کو بالکل معتدل بنایا، اس میں کمی بیشی نہیں کی، اور پھر ہمارے جسم کو اللہ رب العزت نے معتدل بنانے کے بعد اللہ نے ہم کو صحت عطا فرمائی، صحت کے اسباب پیدا فرمائے۔ اگر وہ صحت کے اسباب میں سے ذرا سی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں انسان بہت ہی بیمار، لاغر، بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، یہ کہتا ہے ذرا سی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ نے صحت عطا فرمائی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے، اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ کسب کرتا ہے، اپنی طرف سے محنت کرتا ہے، محنت کر کے اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے اور اپنی زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے
ٹیلرنگ کرتا ہے اور پھر اپنی زندگی گزارنے کے جتنے اسباب ہیں وہ تمام اسباب، اور پھر آفسوں میں جاتا ہے اور اسی طریقے سے وہ دوسری محنتیں کرتا ہے. یہ سب کسبی نعمتیں، محنت کر کے آدمی جو کماتا ہے وہ کسبی نعمتیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں، وہبی نعمتیں سے بھی ہم کو نوازا اور دنیا میں کسبی نعمتوں سے بھی نوازا. اور اس کے علاوہ آخرت کی نعمتیں ہیں. جب آدمی اس دنیا میں نیکوکار بن کر دنیا سے جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی نعمت کہ اللہ ہماری مغفرت فرماتے ہیں، ہمارے درجات کو بلند فرماتے ہیں. اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العزت ہم کو جنت میں داخل فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب فرماتے ہیں. اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہمیں وہ حوض کوثر کا پانی عطا فرماتے ہیں. کتنی نعمتیں آخرت کی، ان تمام نعمتوں کو اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتا ہے. یہ اخروی نعمتیں ہیں. تو امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب انعمت علیہم کے تحت میں ان تمام نعمتوں کا ذکر فرمایا. لوگوں، ہم کو چاہیے کہ ان تمام نعمتوں کی قدر کریں، تمام نعمتوں کی قدر کریں. سب سے عظیم نعمت جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے دنیاوی نعمتوں میں سے، وہ آنکھ ہے. آنکھ ہے. ان لوگوں سے پوچھئے کہ آنکھ کی کیا قیمت ہے. جو نابینا ہے ان کو معلوم ہے کہ آنکھ کی کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے. جن کو جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، اگر ان سے پوچھا جاتا ہے تو اس نعمت کی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ کس قدر اس سے وہ فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے کس قدر وہ پریشان ہے، اور کس قدر وہ پریشان ہے، اور پھر جن کو وہ نعمت حاصل ہے وہ کس قدر اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کبھی اس کا احساس ہوتا ہے، کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا. فائدہ اٹھاتا ہے زندگی بھر، لیکن اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہا اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا. اگر ہم پورے احساس کے ساتھ اگر ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور زیادہ اطمینان اور چین سکون عطا فرماتے ہیں، اور زیادہ اطمینان اور چین سکون عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے لوگوں، اللہ نے ہم کو جو آنکھ عطا فرمائی ہے اس کی قدر و قیمت ہمارے اندر ہونا چاہیے. لیکن ان حضرات جو نابینا ہیں، اگرچہ اللہ نے ان سے وہ بینائی سلب کر لی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مایوس نہیں فرمایا، ان کو بھی مایوس نہیں فرمایا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے دو کریم چیزوں کو نکال لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وما کریم عطا، وہ دو کریم چیز، عمدہ چیز کیا ہے وہ؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئینہ، اس کی آنکھیں اس کی کریم نے اس کے لیے کریم. آنکھیں اگر آنکھوں سے کسی کو محروم کر دیتا اللہ رب العزت، پہلی خوشخبری تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے. اگر وہ اس پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اس پر بھی، تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرماتے ہیں. اور پھر دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کی آنکھ اللہ رب العزت اس سے محروم کر دیتے ہیں تو اس کی سمجھ بوجھ کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے قوت حافظہ کو بڑھا دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نابینا شخص کتنا وہ ذہین ہوتا ہے، کتنا فہیم ہوتا ہے، کتنا وہ سمجھدار ہوتا ہے، کتنا سمجھدار ہوتا ہے. کئی سال پہلے اس سے میری ملاقات ہوئی تھی. ایک نابینا ہمارے مدرسے میں آتے تھے کبھی کبھی، ان کا نام یاد ہے، وہ آتے تھے مدرسے میں 3-3 10-10 سال کے بعد آتے تھے، اور جیسے ہی میں سلام کرتا تو کہتے صحیح احمد، آواز سن کر فوراً کہتے میرا نام لے کر کہ اچھے ہو اچھے ہو.
کئی سالوں کے بعد. تو اس طرح اللہ رب العزت ان کو قوت حافظہ عطا فرما دیتے ہیں. کہ کتنے نابینا ہیں جو بہترین وہ کامل اور بہت ہی زیادہ وہ ماہر حافظ ہوتے ہیں. ایک لفظ کا بھی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, ایک لفظ کی بھی ان سے غلطی نہیں ہوتی. ایسے اللہ رب العزت ان کو طاقت عطا فرماتے, بے شمار خصوصیات سے ان کو نوازتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہم کو بینائی عطا فرمائی ہے, آنکھ عطا فرمائی ہے, تو آنکھ کی قدر کرنا چاہیے. جہاں اللہ نے ہم کو اپنے آنکھوں کے استعمال کی اجازت دی ہے وہاں ہم اپنے آنکھوں کا استعمال کریں. جہاں اللہ نے ہم کو اپنے آنکھوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے وہاں اپنی آنکھوں کے استعمال سے رک جائیں. کہیں غلط نگاہ کسی پر نہ ڈالیں, کہ غلط نگاہ نہ ڈالیں. اگر کوئی غلط نگاہ کسی پر ڈالتا ہے تو پھر لعن اللہ الناظر والمنظور, سرکار دو عالم والمنظور الیہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنے والے پر بھی لعنت اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت. بہت سخت وعید ہے, حدیثوں کے اندر موجود ہے. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہیے, گناہوں سے اپنے آپ کو باز رہنا چاہیے. یہ ظاہری اور آنکھوں کے گناہوں سے بھی ہم محفوظ رہیں اور دوسرے گناہوں سے بھی, چاہے چھوٹے گناہ ہو چاہے بڑے گناہ ہو, تمام گناہوں سے محفوظ رہیں ہم. اگر ہم گناہوں سے محفوظ رہ کر زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرا, تقوی طہارت اختیار کر کے گناہوں سے باز رہ کر زندگی گزارتا ہے تو وہ اللہ کے پاس بہت ہی زیادہ مقرب ہوتا ہے. اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ اللہ کی زمین میں جہاں بھی جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو امن و امان عطا فرماتے. جو آدمی اللہ کا مطیع و فرمانبردار رہتا ہے, اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے, ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے, اللہ کے احکامات پر عمل کرتا رہتا ہے, تو وہ زندگی گزارتا ہے. عائشہ قویًا سرکار نے فرمایا ایسا آدمی انتہائی قوت و طاقت کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے. اور پھر وہ سارا آمنن, اور فرمایا کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے تو پھر امن کے ساتھ جاتا ہے. تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں, چھوٹے گناہوں سے بھی بڑے گناہوں سے بھی. جو اللہ نے ہم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی قدر کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طریقے سے اس کی نعمتوں کی قدر کرنے اور پھر اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وقت بھی کافی ہو رہا ہے, بس میں ان مختصر سی باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت اس مدرسے کی حفاظت فرمائے. بار بار میرے دل سے دعا نکل رہی ہے کہ اساتذہ کرام کس طریقے سے ان بچوں پر محنت کر رہے ہیں, کس طریقے سے ہم بینا بچوں پر محنت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے, تو ان نابینا بچوں پر یہ لوگ محنت کر رہے ہیں. جی اللہ ان کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.